انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت سے خواہشات سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جب سے پیدا ہوتا ہے جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. تبھی کبھی ماں کے پیٹ سے بچے کے چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی ہیں. اس وقت تک اس کی کوئی خواہش نہیں. جیسے ہی وہ مارکیٹ میں آیا, دنیا کی مارکیٹ میں آیا, وہ کیسا چیخنا شروع کرتا ہے نا, وہ وہیں سے رونا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی وقت اس کو چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, شور شرابہ کرتا ہے, مائیں جھولا لے کے ہلاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, وہی چلو بھائی انجوائے کر رہا ہوں اب میں لائف کو. بچے کیسے گھننے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, ذرا ذرا سی باتوں پہ روتے ہیں, پھر ان کو ہم چپ کراتے ہیں. کوئی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں. کیا مطلب, بچہ بھی بور ہوتا ہے. اس کو جھولا دو گے تو انجوائے کرے گا, وہ سمجھے گا لو بھائی کچھ ہو رہا ہے. نہیں جھولا دو گے روئے گا. اس کا مطلب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے, تو وہ خواہش پوری کیسے ہوگی؟ جھولا دینے سے. اس سے وہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. بھوک لگتی ہے تو چیختا چلاتا ہے, ماں جب اس کو فیڈ کراتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے, آرام سے سو جاتا ہے. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی چڑچڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. تو دیکھو اسی وقت سے انسان میں کیا پیدا ہو گئی؟ خواہشات. اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا نا, یا بالغ کا لفظ بھی بالغ بھی دیر سے, جب تک جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں صبی ممیز. صبی کہتے ہیں بچے کو, ممیز کہتے ہیں وہ بچہ جس میں اچھے اور برے کی کچھ تمیز پیدا ہو جائے, جس کی عمر قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے حضرات فقہاء نے بیان کی ہے 7 سال کی عمر میں. نارمل بچوں میں 7 سال میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہو, تو اس سے بھی پہلے جاتی ہے, لیکن ایک ایسی تمیز جس کی بیس پہ ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں, سختی کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ مت کرو. اس سے پہلے تو سختی بنتی نہیں ہے نا. تو جب تک اس کے اندر یہ تمیز پیدا نہیں ہوتی, اس کی جو خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ اچھی بری نہیں ہوتی, وہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. اس میں وہ جانوروں کی طرح ہی ہوتا ہے. بھوک لگے گی تو روئے گا, تو ظاہر ہے, اور کیا کرے گا, بھوک لگ کے رونا یہ ٹھیک بات ہے نا, بالکل اس کا دل چاہ رہا ہے رونے کا تو روئے بھائی. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. اگر روئے گا نہیں تو ماں کو پتہ کیسے چلے گا. لیکن آہستہ 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 جو اللہ نے اس کا دماغ انسانوں والا بنایا نا, جانوروں والا تو ہے نہیں, آہستہ آہستہ اس کے اندر ذہانت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا بھوک لگتی ہے بس دودھ چاہیے مجھے, روٹی چاہیے, پیٹ بھر گیا, اب اس کو مزید کچھ نہیں چاہیے. اب تھوڑا تھوڑا جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کا کھلونا بھی مجھے چاہیے, سمجھ رہے ہیں, اس کا پراٹھا بھی مجھے چاہیے. اس کو کچھ نہیں دو, سب کس کو دے دو. دیکھا ہوگا بچوں میں جیلیسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو بہت بچپن میں ہی شروع ہو جاتی ہے یہ. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی جائے, ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, تو وہ انسان کے بچے کم, ڈنکی کے بچے, مجھے گدھے کا بچہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا نا, یعنی بڑے ہو کر پھر ماں باپ ان کو تانا دیتے ہیں گدھے کے بچے, گدھے کی اولاد, الو کے پٹھے. حالانکہ وہ آپ ہی کے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں, آپ کے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو لقب کیا دیتے ہو, الو کے پٹھے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو الو کہنا, مطلب یہ کہ ہو تو میری اولاد, لیکن دیکھنے میں کیا ہو, حرکتیں تمہاری ایسے جیسے الو کے پٹھے ہو تم, گدھے کی اولاد ہو تم. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ اس کے اندر ایثار نہیں ہے, قربانی کا جذبہ نہیں آ رہا, وہ سب کو سب سے لینا چاہ رہا ہے. بعض دفعہ بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, بلا وجہ اپنی دھونس جمانا شروع کر دیتا ہے, چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اخلاقی برائیاں تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہو اس کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت سے اس کو 2 قسم کی گائیڈنس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. 2 قسم کی گائیڈنس. ایک گائیڈنس جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق, اور ایک جس کو عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو, جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا,
تو اس کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا؟ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے سیدھا راستہ ہمیں تو دکھا، کیونکہ کافر کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. جب راستے کا اس کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پہ چلا بھی. خالی سیدھا راستہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اللہ کی عبادت فرض ہے، تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں. بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا فرض ہے، کیا لازم ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جوا کھیل رہے ہیں. ایک سنگر نے مجھے بتایا کہ میں گانے بجا کے پیسے کمایا کرتا تھا، ڈانس ماس کر کے. تو میں نے کہا جب وہ توبہ طائب کر لی، میں نے کہا یہ تو حرام ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ ناجائز ہے. وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑا کیوں؟ پھر انہیں ایک دو واقعات سنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہیں. کہہ رہے ہیں پھر مجھے خیال آیا یہ لائن ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ موسیقی کے آلات بھی، گار میں سنگر ڈسٹن بھی چل رہا ہے، اور کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ کمائی ہے، اس سے حج پہ جانا چاہیے ہمیں. تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس سے بھی گمراہی آتی ہے. دوسرا گمراہی صحیح کا پتہ ہے لیکن آپ چل نہیں رہے. شرابی کو پتہ ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے کیا؟ ہیروئن چی کو پتہ ہے ہیروئن کیا ہے، بری چیز ہے، بیڑا غرق کر دے گی میرا، لیکن پھر بھی پی رہے ہیں. تو گائیڈنس یا ہدایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اراءۃ الطریق، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا. تبھی تو قرآن کی بعض آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے دعا اللہ سے مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی ہدایت دے تو ہمیں. اور ایک طرف قرآن کہتا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دونوں راستے کی ہدایت تمہیں دے دی ہے، سیدھا راستے کی ہدایت بھی، برے راستے کی ہدایت بھی. ادھر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے. تو ظاہر ہے ہدایت کا دونوں جگہ مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ مطلب یہ ہے کہ دونوں راستے تو نے بتا تو دیے، غلط بھی صحیح بھی، چلایا نہیں ہے ابھی تک، تو ہم چاہتے ہیں تجھ سے تو ہمیں چلا، تو ہمیں چلا. اور جو تو نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے تو بتا دینا بھی کافی نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. بھائی دیکھو ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا آپ جانا چاہتے ہو حیدرآباد، اس نے بتایا یہ غلط راستہ ہے، یہ حیدرآباد نہیں جائے گا اور یہ سیدھا راستہ ہے حیدرآباد جائے گا. اتنا کافی نہیں ہے. صرف اس کے سننے کے بعد آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع نہیں کرو گے. اگر آپ کو اس کی بات پہ ڈاؤٹ ہے، یقین ہی نہیں آ رہا، تو بھی اس کا بتا دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. وہ بتائے اور اس طرح سے بتائے، ایسے دلائل دے دے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ واقعی یار یہ حیدرآباد کا راستہ ہے. اب اس نے بتا دیا یہ حیدرآباد کا ہے، یہ ٹھٹھا کا راستہ ہے، آپ کو جانا حیدرآباد تھا. اب آپ سوچ رہے ہو پتہ نہیں اس نے پھینکی تو نہیں ہے کہیں لمبی، جھوٹ تو نہیں بول رہا، مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہا، تو بتا دینا کافی ہوگا نہ. وہ دلائل سے ثابت کرے بھائی یار یہ حیدرآباد جا رہا ہے، دیکھو یہ گوگل میپ دیکھو، یہ بس کے پیچھے دیکھو حیدرآباد لکھا ہوا ہے، اس میں حیدرآباد کی کیا بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، کراچی ٹو حیدرآباد نہیں، شاعری میری بھی ہوتی ہے نا، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، بھلے شاہ کی دیوانی، چل مستانی، ذرا کہیں اور ٹھکانہ نہیں، یہ سب بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ایک کے پیچھے لکھا ہوتا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو یہ سب چیزیں بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ یار یہ اسٹائل حیدرآبادیوں کا ہے. خیر وہ دلائل کے انبار لگا دے تو اب کیا ہوگا، اس نے آپ کو بتا تو دیا سیدھا اور غلط، سمجھا بھی دیا، لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. حیدرآباد کا راستہ پتہ چلنے سے تھوڑی حیدرآباد چلے جاؤ گے. جب تک آپ کے پاس چلنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہوگی، کوئی بائک نہیں ہوگی، کوئی بس نہیں ہوگی یا کرایہ نہیں ہوگا. تو اس نے کیا کیا، کرایہ دے کے بس میں بٹھا کے بس کو چلتا کر دیا. اب ہم کہیں گے اس نے سیدھا راستہ بتایا بھی، اس کا صحیح ہونا ثابت بھی کیا اور اس پہ چلا بھی دیا. تو ہم جب دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اس میں یہ نیت کرنی چاہیے اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی، سیدھا راستہ سمجھا بھی، اس پہ چلا بھی، اور چلنے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے راستے میں کہیں مڑ نہ جائے، تو منزل تک پہنچا بھی، موت تک اس پہ چلاتے رہنا.
اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پہنچا دے منزل تک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس ٹائم پہ, جیسے اس میں تھوڑی تھوڑی عقل پیدا ہونا شروع ہو. ایک, اس کو یہ پتا چلتا رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. نمبر 2, جو چیز صحیح ہو اس پہ وہ چلنا بھی شروع ہو جائے. ماں باپ بچے کو بتا دیتے ہیں شروع سے ہی, بیٹا سگریٹ نہیں پینا, بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے, بیٹا چرس نہیں پینا, فلمیں مت دیکھنا, اور لیپ ٹاپ لے کے جب بیٹھو یا LED لے کے بیٹھو لڑکیوں کی تصویریں مت دیکھنا. آج کل یہ بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا. ماں باپ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے, بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے, اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے. ٹین ایجر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, وہ ابھی بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں, ان کے جذبات ہوتے ہیں, وہ سب گند بلا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ برا کام کر رہے ہیں ہم. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, نا بیٹا یہ کام مت کرنا, یہ برا کام ہے. تو آپ اس کو برائیوں کے بارے میں بتاتے ہو. ایک کام آپ نے کر لیا کہ اس کو بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے, یہ تو ماں باپ پوری زندگی سمجھا کے تھک جاتے ہیں, بچے پھر بھی چرسی نکلتے ہیں, ہیروئن سے نکلتے ہیں, ادھر شرابیوں میں شراب پی رہا ہے, کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا گیا, کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا, گینگ میں پکڑے جاتے ہیں بھائی. تو گینگ بنا ہوا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا, اس میں آپ کا بچہ پتا چلا یہ تو وہاں بیٹھ رہا تھا. تو بتانے کے بعد اگلا کام کیا کرنا پڑے گا, سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو موٹیویشن چاہیے. وہ موٹیویشن بہت سارے طریقوں سے ملتی ہے. اس موٹیویشن کے بہت سارے طریقے ہیں, ان میں ایک طریقہ تو یہ اس کی صحبت, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. سب سے پاورفل یہ ہے, آپ بچے کو کوئی نصیحت نہ کرو نا, لیکن یہ دیکھ لو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. آج ماں باپ بتاتے ہیں ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں فحش فلموں میں لگ گیا, وہ پتہ نہیں کیوں وہ سگریٹ میں لگ گیا. میں کہتا ہوں آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, لیکن اس اسکول میں سارے بچے بھی اچھے آ رہے ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ اسکول کے پاس کون سا ایسا معیار ہے کہ وہ یہ دیکھ کے بچے کو لے کے یہ اچھا بچہ ہے یہ گندا بچہ ہے؟ وہ تو جب آئے گا آپ کے بچے کے ساتھ دوستی ہوگی, آپ کے بچے کو موبائل پہ فحش چیزیں دکھائے گا, آپ کے بچے کو کہے گا میں بھی یہ ویوز پیتا ہوں, تو بھی 2-3 سٹے لگا کے دیکھ لے, میں بھی چھپ چھپ کے سگریٹ پیتا ہوں, تو بھی پی لے. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ خراب. اور یاد رکھو بچہ سب سے زیادہ خراب پتہ ہے کس چیز سے ہوتا ہے؟ جب کوئی بچے کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دے, بیڑا غرق بچے کا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, چاہے ماں ورغلائے, چاہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ جلدی سے پھر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بچوں کی بات آ گئی تو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. جب کوئی بچے کو کہتے نا تمہارا باپ تو فارغ آدمی ہے, تمہارے باپ سے کیا ہے, تم کیا, تو بچے کے دل میں سب سے پہلے اپنے باپ کی عظمت نکلتی ہے. کیونکہ سب سے پاورفل موٹیویشن جو بچے کے پاس ہوتی ہے نا, وہ کون سی ہے؟ باپ. تبھی تو اسلام میں یتیم کے بہت فضائل ہیں, کیونکہ جس کا باپ نہیں ہے نا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ماں کا کام نہیں ہے بچوں کی تربیت, نہیں کر سکتی, کوشش کے باوجود نہیں کر سکتی, اس کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے نا. چاہت سے تھوڑی ہو جاتا ہے, پاور بھی تو ہو نا. ہم سب چاہتے ہیں سب نیک بن جائیں, تو کیا بنا لیتے ہیں. لوگ میرے پاس آتے ہیں میرا بچہ بگڑ گیا, آپ سمجھائیں, میں سمجھا دیتا ہوں, پھر بھی نہیں سدھرتا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, میں کہتا ہوں بھائی میں تھانے میں ہوتا تو سدھار دیتا, میرے پاس تو پاور, اپنا بچہ ہوتا تو چماٹ لگا دیتا اس کے, میں کوشش کرتا سختی کر کے. آپ کے بچے پہ میں کیسے سختی کروں بھائی؟ تو جب باپ کا روب نکل گیا نا بچے سے, گیا کام سے, کسی کام کا نہیں ہے پھر وہ. یہ خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. خیر, تو اسکول میں بچے کلاس فیلو اپنے کلاس فیلو کو باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے باپ سے پوچھ کے نہیں آتا, تو کیوں پوچھ کے آتا ہے بھائی. میں اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ کسی ورک شاپ میں لے گیا, میری نئی شادی ہوئی تھی, بہت دفعہ نئی شادی ہوئی تھی, تو وہ والی دفعہ بھی نئی وہی شادی تھی. تو وہ والی دفعہ جو نئی شادی تھی نا, اب کون سی دفعہ تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو میں اپنے گھر والوں کو لے گیا ایک ورک شاپ میں, بڑی زبردست ورک شاپ تھی وہ. اس میں ویژن کی جو ورک شاپ اور ٹائم مینجمنٹ, وہ بہت اچھی مکسر تھی بہت ساری چیزوں کا, بہت مفید معلومات تھی. اچھا, اس ورک شاپ میں سارا ایلیٹ کلاس طبقہ تھا, جو بڑے ہائی لیول کے لوگ تھے. ہم بھی لے گئے اپنے گھر والوں کو, ہم نے کہا چلو ہم بھی کچھ سیکھ لیں, گھر والے بھی کچھ سیکھ لیں. میری نیت سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید
نہیں ہے, نہ اس کے لیے مفتی عالم, جس کو جو چیز جہاں سے مل رہی ہے لے لو. یہ جو آدمی ناک پہ مکھی بٹھالتے ہیں نا کہ میں چونکہ اب کچھ بن گیا ہوں, مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سمجھ لو اس کا اسی دن سے زوال شروع ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ گھر والوں نے بتایا کہ خاتون بیٹھی بھی تھی اسی ورک شاپ میں اور کہنے لگی آپ کا تعارف اور ہے, آپ کیسے آنا ہوا, آپ کون ہیں. انہوں نے بتایا بھائی ہم مفتی صاحب کے گھر والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھا مفتی صاحب تو اتنی شادیاں کرتے ہیں, تو آپ نے کیوں کی شادی ان سے؟ بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے, جب ہو گئی تو خوشی مناؤ, ہونے سے پہلے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو خیریت آپ نے کیوں؟ بھائی وہ میرے ماں باپ نے کر دی اور میں خوش ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پھر بھی کیوں؟ اچھا خیر. دوسرا, آپ جب اپنے گھر سے کہیں جاتی ہیں تو ہسبینڈ کی اجازت سے جاتی ہیں؟ جی ہم تو خاندانی لوگ ہیں جی, اپنے شوہر سے پوچھ کے ہی کہیں جاتے ہیں. ہم تو نہیں جاتے. وہ بالکل یہ اسٹائل میں نا, پھر گھر والوں نے بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے سمجھے, کچھ میرا اپنا اسٹائل ہے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ والی خواتین اس طرح سے ہی سمجھا رہی ہوتی ہیں. ہم تو نہیں جاتی, میں تو نہیں جاتی, میں نے تو آج تک کبھی نہیں بتایا اپنے ہسبینڈ کو میں کس وقت کہاں جا رہی ہوں. بھائی کیا کر رہی ہے بھائی تو, کیوں میرے گھر والوں کو باغی بنا رہی ہے؟ کہ ہم تو نہیں جاتے اپنے ہسبینڈ کو بتا کے, ہماری تو اپنی مرضی, جب منہ اٹھائے جہاں چلے جائیں. اچھا اب شادی چونکہ نئی ہوئی ہے تو نئے کو خطر بگاڑنا آسان ہوتا ہے, جب ایک ماحول میں انسان ایڈجسٹ ہو جائے نا تو پھر تو پتا ہے بھائی ان کا خاندانی پرمپرا ہی یہی ہے. تو خیر مجھے پتا چل گیا, تو میں نے بتایا, میں نے کہا یہ جو اس ڈیزائن کی خواتین ہوتی ہیں نا جو یوں کر کے ٹھش پش کر کے, ان کا نہ شوہر سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے نہ بھائیوں سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے. خیر میں نے کور کر لیا, اس کے اللہ کا شکر ہے نقصان ہوا نہیں. لیکن یہ کیا ہے, آپ کے گھنٹوں کے بیانات ایک طرف, آپ کے درس ایک طرف, لیکن جتنا آپ کو آپ کا جو کلاس فیلو ہے یا آپ کے ساتھ جو آپ کا دوست ہے یا کسی بھی جگہ آپ کا ہم سفر ہے, کیونکہ اس کا لیول اور آپ کا لیول سیم ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بھائی. میں اگر سمجھاؤں گا تو اگلا کیا کہے گا کہ ان کا تو کام ہی سمجھانا ہے, اچھی باتیں کرنا. ابا کا کام نصیحتیں کرنا, اماں کا کام نصیحتیں کرنا, شوہر کا کام اپنے حقوق بتانا. اصل بات عورت کہے گی یہ کرے گی جو میری فرینڈ ہے. اصل یہ علوم کس کے پاس ہیں؟ علوم ان کے پاس ہیں. اسی طرح گھر میں باپ کی نصیحت ہو, ماں کی نصیحت ہو. اچھا میں نے پھر سوچا, میں نے کہا اس کمبخت عورت نے کتنے گھروں کو تباہ کیا ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں, ماشاءاللہ بڑی اچھی خاتون ہو, اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی. ہسبینڈ بھی کتنا اچھا ملا ہوا ہے, خود لے کے جا رہا ہے یار اپنے ساتھ, یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہسبینڈ خود اپنے ساتھ لے کے گیا ہوا ہے کہیں. تو کہہ رہی ہم تو نہیں آتے. ایسا میں نے تو آدھی سے کم بات بتائی ہے, جو پوری بات بتاؤں تو ایسا نہ ہو آپ کی بیگمیں خراب ہو جائے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. تو اسی طرح یاد رکھو, اسکول میں بچے کو کون خراب کرتا ہے؟ ٹیچر کبھی خراب نہیں. ٹیچر تھوڑی الٹی باتیں کرتے ہیں, وہ تو اچھی باتیں ہی کریں گے. ویسے تو اب ٹیچروں نے بھی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ جب سے یہ لبرل اور سیکولرزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, تو ٹیچر بھی برباد کر رہے ہیں بچوں کو. پہلے زمانے میں بچوں کو ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے تھے. اب چونکہ ہم گورے سے سب کچھ لے رہے ہیں, سارا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ انگریز کے پاس سے آ رہا ہے, جس کا بیچارے کا کوئی کلچر ہی نہیں بچا. 2-3 اسٹیکر ٹائپ کی چیزیں میں نے بتاتا رہتا ہوں, تو ان کو تھوڑی ماں باپ کے حقوق کا پتا ہے بھائی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کے حقوق, مذہبی اسکالر جب نہیں سکھا رہے ماں باپ کے حقوق, تو اسکول ٹیچر کہاں سے سکھائے گا؟ مذہبی اسکالر بچیوں کو کہہ رہے ہیں بھاگ کے شادی کرو, ٹھیک ہے نا, تمہارا رائٹ ہے ساس کی خدمت نہیں کرو, تمہارا رائٹ ہے سسر کی خدمت مت کرو. ایک ابا اماں رہ گئے, تھوڑی دنوں میں ان کی خدمت بھی کیا ہونے والی ہے مارکیٹ سے شارٹ. ان کی خدمت مت کرو, تم اپنی انڈیویجول لائف ہے تمہاری. شوہر تو ویسے ہی بیچارہ بہت پرانے زمانے سے ہی اس کی خدمت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. تو اب آہستہ آہستہ ساری خدمتیں مارکیٹ سے شارٹ. خود ٹیچر کا احترام نہیں بتا رہا ہے. کمال کی بات یہ ہے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے ٹیچر کا احترام. ٹیچر آ رہا ہے, کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. ایک چیز رہ گئی تھی یونیورسٹیوں میں,
کہ پروفیسر صاحب آ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں, استقبال کریں, یار ٹیچر ہے. وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, وہ بھی شارٹ. تو نہ ٹیچر رہے گا, وہ ٹیچر ملازم بن جائے گا, اس کا کام ہے آپ کو پڑھانا, تنخواہ لینا. وہ خدمت گزار ہے آپ کا. بھائی خدمت کے درجات ہوتے ہیں. ٹیچنگ ایسی خدمت ہے جس میں اس کو سروینٹ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا نوکر ہے. ایک مقدس علم دے رہا ہے بھیا آپ کو, مقدس پیشہ ہے. تو اس کو ایسے تو خدمت باپ بھی کر رہا ہوتا ہے بچوں کی, تو کیا خانسامہ بن جائے گا وہ؟ دیکھو ہر خدمت گزار سروینٹ نہیں ہوتا. ماں بچے کی خدمت کرتی ہے, جتنی ماسی خدمت نہیں کرتی نا گھر میں, ماں اس سے زیادہ بچے کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. دنیا میں کسی نے کسی کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی خدمت ماں کرتی ہے بچے کی. تو کیا ماں کو سروینٹ کہا جائے گا؟ سروینٹ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہو کے آپ کی خدمت کرے, جو آپ سے اونچے درجے کا ہو یا آپ کے لیول کا ہو. وہ خدمت کرنے سے سروینٹ نہیں بنتا, وہ محسن بنتا ہے, آپ کا پر احسان کرنے والا بنتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو باپ جتنی خدمت کرے گا ملازم نہیں ہوگا, اس کے احسانات. ماں جتنی خدمت کرے گی آپ اس کے احسانات کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جاؤ گے. نوکر جتنی خدمت کرے گا احسان نہیں ہوگا, اس کو خدمت کہا جائے گا. دیکھو بچے میں جو صلاحیت ہو نا اس کو بتا دینا چاہیے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, کیونکہ ورنہ وہ احساس سے کمتری میں جاتا ہے. ماں باپ بچے کو پتہ ہے کیسے سمجھاتے ہیں, تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے پتا ہے تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ آج کل مارکیٹ میں مفتی صاحب یہ کچھ نہیں کرے گا, اس سے امیدیں لگانا میں نے کیا کر دی ہیں, چھوڑ دی. اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے, یہ تو بزدل ہے, یہ تو کم ہمت ہے, یہ تو بے وقوف ہے. اس کو تو ہم 10 سال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آئی. جب بچے کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ تابڑ توڑ میزائل فائر ہوں گے نا بچے کے اوپر, بچے کو لگے گا کہ واقعی میں بے وقوف بھی ہوں, میں پرلے درجے کا احمق بھی ہوں, میں بزدل بھی ہوں, میں کم ہمت بھی ہوں. اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, جو کام وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا, اس کا آؤٹ پٹ بھی زیرو ہونا شروع ہوگا. پھر ماں باپ کے اور تانے, نتیجہ کیا نکلے گا, وہ تھکا ہارا ایک ناکام انسان سمجھ کے زندگی گزارے گا. پھر وہ کہے گا میری بیٹھنا چرسیوں میں ہی بنتا ہے, میرے لیے جو سب سے بہترین لائف ہے وہ کون سی ہے کہ میں کھوتوں کسی کام کا نہیں, تو چرس پی لو, کیا خیال ہے اس سکون کے لیے. یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں بھائی, ہمیں نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی حوصلہ شکنی کی ہو, میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا منہ پہ تعریف کرنا برا ہے, اس کا مطلب ہے جب سامنے والے کا ظرف چھوٹا ہو, بعض یا تعریف سے آپ کا مقصد چاپلوسی ہو, جیسے باس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, مقصد ہوتا ہے تھوڑی تنخواہ بڑھا دے گا اس بہانے, یا دوست کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پیسے نکال کے دے دے, یا کچھ اس طرح کی چاپلوسی, یا وہ تعریف جو سامنے والے کو بگاڑ دے. بعض لوگوں کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان کے منہ پہ ان کی تعریف کی جائے تو اپنی اوقات وہ بھول جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کھوپڑی پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارملی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو بتا دی جائے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو, اور پھر اس کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے ہم لے کے چلے تھے. میں یہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بچے کو جو ہے نا, بچے کو سیدھا راستہ بھی چاہیے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے. اس موٹیویشن میں سب سے پاورفل موٹیویشن کون سی ہوتی ہے؟ اس کے کلاس فیلو یا اس کے دوست. بچہ ماں اور باپ کی بات کو, ٹیچر کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا, وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں بچے کی صرف دوستی یاریوں پہ نظر رکھو, دوستوں پہ, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, وہ اس کو الٹی الٹی باتیں تو نہیں سکھا رہے. یہ بہت اس میں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بالکل دوستوں سے ہی کٹا دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. لڑکا لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا بنے گا. بعض ماں باپ نے اتنی سختی کی ہے بچے کو گھر میں بند کر کے, نہیں وہاں نہیں جانا, ادھر وہ وسیم کا بچہ ہے, ادھر جمشید کا بچہ ہے, ادھر فلانے کا بچہ ہے, ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہیں تھپڑ لگا دے, تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں,
ایسا نہ ہو کوئی بچہ تم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں بھائی اتنا نہیں, وہ لڑکا ہے, اس نے دنیا میں گھومنا ہے. تو وہ ماں باپ کے بچہ پھر ماں کی گود میں رہ رہ کے وہ 18-20 سال کا ہو جائے گا, 25 سال کا ہو جائے گا. ایک دفعہ جب اس میں زنانہ پن پیدا ہو گیا نا, نسوانیت, پھر وہ مرد کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. وہ بہو کریں گے ڈر جائے گا. اور ایسے بھی بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں, کانفیڈنس زیرو. تو اتنا زیادہ اس کی نگرانی اور تربیت کی فکر میں اتنا اس کو لوگوں سے کٹا دینا, تو یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے, آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی دو, جانے دو, تھوڑا بہت پڈا مڈا. کل میں اپنے بچوں کو باکسنگ بھی سکھاتا ہوں, تو کل میں دیکھ رہا تھا میرے بچے اور سامنے والے کے بچے کی باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ناک پہ لگ جائے گا اس کے بہت زور سے, مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں بچایا. سمجھ رہے ہو, کیونکہ بھائی لڑکوں کے لیے تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اب بچے کو کراٹے نہیں سکھا رہے کہ ایسا نہ کوئی غلط لاک آ کے غلط جگہ پہ لگ جائے کہیں. یار پھر تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں, کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں. کچھ رسک تو لینا پڑے گا بھائی, ورنہ پھر چوڑیاں پہنا کے گھر بیٹھا دو اس کو. میں دیکھ رہا ہوں, اب وہ سامنے والا چونکہ ایکسپرٹ تھا, وہ دے دنا لگا رہا ہے, تو میں نے نہیں چھڑوائی لڑائی. کوئی بات نہیں یار, پیٹے گا تو پیٹنا بھی آئے گا. دیکھو ہم ابھی سے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیونکہ بچوں نے 4 کرنی ہے تو سالوں سے پٹیں گے. میں نے سکھایا ہوا ہے سالوں سے بھی پٹنا ہے آگے چل کے, اور سسروں سے بھی مار کھانی ہے. تو یہ پہلے سے کیا ہونا چاہیے, بیوی سے بھی پٹ سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے سوسائٹی میں. تو یہ چھوئی موئی والا آدمی پھر میں آج اپنے بچے کو میں نے نصیحت بھی کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھو بیٹا, بزدل آدمی کا دنیا میں کوئی گزارا نہیں. بزدل کو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے. پھر میں نے مثال کیا دی, میرے پاس مرغیاں نا 50-60, تو ہمارے مالی نے مجھے بولا صاحب مرغے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب ان کو کاٹ کے کھانا شروع کرو یا بیچو, کچھ کرو. تو میں گیا اپنے پنجرے میں, کیج میں, تو میں نے کہا کہ جو مرغا سب سے زیادہ پٹ رہا ہے نا, پہلے اس کو لاؤ. کیوں؟ سب پکڑ پڑ کے کوٹ رہے ہیں اس کو, مار کھا رہا ہے, زخمی ہو رہا ہے, وہ اس کے زخم کی وجہ سے بیماری بھی پھیل سکتی ہے, اور کسی کام کا ہے نہیں وہ. تو مجھے فوراً آیا, میں نے کہا حالانکہ پہلے ہی مظلوم ہے اور کاٹ بھی ہم اسی کو رہے ہیں. تو میں نے کہا بس شاید فطرت کا یہی قانون ہے بھائی, کیونکہ اس پر احسان یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ, ورنہ پٹتا رہے گا, مر جائے گا کسی دن. تو میں نے اپنے بچوں کو یہ کل نصیحت کی, میں نے کہا دیکھو ہم نے وہ مرغا کاٹنے کا فیصلہ کیا, کاٹا نہیں ہے لیکن فیصلہ اس مرغے کے کاٹنے کا کیا جو سب سے زیادہ پٹ رہا ہے. میں نے کہا یار تو یہ ہے بزدل کو تو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے بھائی. تو تھوڑا تو رسک لینا پڑے گا لڑکوں کو لونڈے لپاڑوں میں, لیکن نگرانی رکھیں, چرسیوں میں نہ بیٹھنا شروع ہو جائے, موبائل وغیرہ یہ سب ایکٹیویٹیز. تو خیر بس وہ جو ہم آیت لے کے چلے تھے نا, وہ آیت کو پھر میں اگلے ہفتے کنٹینیو کروں گا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے بچے میں تھوڑی سی سمجھ پیدا ہوتی ہے نا, اسی وقت سے اس کو گائیڈنس کی ضرورت, پھر وہی گائیڈنس آگے چلتی رہتی ہے بڑھاپے تک. تو شروع میں ماں باپ, اور پھر اس میں اسلام, اللہ, اس کے رسول, ان کی طرف سے ہدایت آتی ہے. پھر وہ ہدایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اخلاقیات کیا ہے, تو وہ اخلاقیات پھر اس میں پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے جو اسلام نے اور قرآن نے بیان کی ہے. اور ان آیتوں میں انہی اخلاقیات کا تذکرہ ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے. اور میں نے کیا بتایا, بچہ پیدا ہوتے ہی خواہشات کے پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. تو اب جگہ جگہ نا وہ اس کی اخلاقیات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور خواہشات کچھ اور. تو یہ پوری زندگی کی ایک جنگ ہے کہ آپ اخلاق کو سپیریئر رکھتے ہو یا خواہشات کے غلام بن جاتے ہو. تو اسلام آپ کو خواہشات کی غلامی سے, قرآن آپ کو نکالتا ہے اور اخلاقیات کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے. تو اسی کی ان آیتوں میں اللہ نے مثال دی ہے, جو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.